أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے، جو بدلے والے دن کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن لوگوں پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ہی گمراہوں کا راستہ۔ سورۃ الفاتحہ، جیسا کہ آپ کے سامنے پہلے یہ بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر دعا مانگنا سکھایا ہے، تو دعا مانگنے کے لیے اپنی تعریف کرنا سکھائی۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین العبد نصفین، میں نے سورۃ الفاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کیا ہے، آدھا میرے لیے ہے، آدھا بندے کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ یہ کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تو میں اس کے جواب میں کہتا ہوں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر جب میرا بندہ یہ کہتا ہے کہ الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اسے جواب دیتا ہوں اثنا علیہ عبدی، ارے دیکھو میرے بندے نے دوبارہ میری تعریف کی۔ جب میرا بندہ یہ کہتا ہے مالک یوم الدین، یعنی یہ کہتا ہے کہ میرا رب وہ بدلے والے دن کا مالک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ یعنی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہماری ہر بات پر جواب دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ علماء نے لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ کی ہر آیت کو الگ الگ پڑھنا چاہیے، تاکہ ہم ہر آیت پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ہر آیت کا جواب دیں اور ہمیں اس کا شرف ملے۔ اگر ہم ایک ساتھ تسلسل میں پڑھ جائیں گے تو پھر یہ بات ادب کے خلاف ہوگی۔ لہٰذا سورۃ الفاتحہ میں آپ علیہ السلام کا معمول بھی یہی تھا کہ ہر آیت الگ الگ پڑھا کرتے تھے۔ تو جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین العبد، یہ آیت میرے بندے، یہ جو بندے نے بھی پڑھا نا، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ یعنی آدھے حصے میں بندے نے میری تعریف کی، یہ کہا کہ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور آدھے میں کہا ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدھے میں اس نے میری تعریف کی اور آدھے میں اپنی دعا کی۔ پھر اس کے بعد آگے کی جو 3 آیات ہیں وہ بندہ مانگ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مانگنا سکھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بندہ یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے جو مانگا میں اس کو دوں گا۔ اب دیکھیے ہم اس سے پہلے 4 آیات تو پڑھ چکے، آج ہم 5ویں، 6ویں اور 7ویں آیت کی طرف آتے ہیں۔ تو یہ بات پہلے بتائی جا چکی کہ اس صورت میں اللہ رب العزت نے ہمیں مانگنا سکھایا اور وہ چیز مانگنی سکھائی ہے جو سب سے اہم اور سب سے ہماری ضروری چیز ہے۔ دیکھیے اگر اللہ تعالیٰ اس سے یہاں آ کر یہ فرما دیتے اپنی اس صورت کے اندر کہ مجھ سے مانگو، تو کوئی روٹی مانگتا، کوئی کپڑا مانگتا، کوئی مکان مانگتا، کوئی گاڑی مانگتا، کوئی پیسہ مانگتا، کوئی بنگلہ مانگتا، کوئی اولاد مانگتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں کیا پتہ تمہاری ضرورت کیا چیز ہے؟ تمہاری ضرورت کی ایک ہی چیز ہے، وہ ہے صراط مستقیم، سیدھا راستہ۔ دیکھیے اگر ایک آدمی یہاں سے کسی سفر پر جا رہا ہو، ایسی جگہ کا سفر جہاں پہلے وہ نہیں گیا، اور اس کے ساتھ کوئی ایسے لوگ بھی نہیں کہ جو اس راستے پہ گزر جا چکے ہو، تو اس آدمی کی سب سے بڑی فکر راستے میں یہی ہوگی کہ پتہ نہیں میں راستہ بھٹک نہ جاؤں، میں کہیں
کسی اور راستے پر نہ چلا جاؤں، لیکن اگر اس کو اس راستے میں پتہ چل جائے کہ میں صحیح منزل پہ جا رہا ہوں، سیدھے راستے پہ جا رہا ہوں، تو اس کا آدھے سفر کی راحت تو اس کو مل جائے گی۔ اس کے بعد اس کی فکر کیا ہوگی؟ مجھے آرام صحیح ہو جائے، میرا کھانا صحیح مجھے مل جائے، لیکن سب سے پہلی فکر اس کی کیا ہوگی کہ مجھے میرے جو سفر ہے اس کا راستہ میرا صحیح ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن ہمارا عقیدہ ایمان ہے کہ ہم اس دنیا میں مسافر ہیں، ہم اس دنیا سے کسی اور دنیا کی طرف جا رہے ہیں، ہم یہاں سے اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام سے امتوں کو بتایا کہ یہ کہو کہ ان ربی اعلیٰ صراط مستقیم، ان ربی اعلیٰ صراط مستقیم، اے میرے بندوں، اے میرے نبیوں، میرے بندوں کو بتاؤ کہ یہ کہو کہ میرا رب صراط مستقیم پر ہے، میرا رب بالکل سیدھے راستے پر ہے۔ پھر ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہ میری طرف آنے والا راستہ بالکل سیدھا ہے، لہٰذا اس سیدھے راستے کی طرف چلو۔ ولا تتبعوا السبل، دیکھو دائیں بائیں کے راستوں کی طرف نہ جانا، فتفرق بکم عن سبیلی، وہ دائیں بائیں والے راستے تمہیں اللہ سے بھٹکا دیں گے۔ دیکھیے ایک آدمی اگر ہائی وے پہ چل رہا ہو اور ہائی وے سے جو لنک روڈ ہوتے ہیں، اگر ایک آدمی ہائی وے سے لنک روڈ پر اتر جائے، حالانکہ جانا اس نے سیدھا ہے، تو لنک روڈ پہ جتنا دور جاتا جائے گا اپنی منزل سے، اپنے ہائی وے سے دور ہوتا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میری طرف آنے والی شاہراہ ہائی وے پر آ جاؤ، درمیان دائیں بائیں والے راستوں پر مت رہو، یہ شیطان کے راستے ہیں، یہ شیطان کے راستے تمہیں اصل منزل تمہاری ہائی وے سے جو کہ اللہ کی طرف آنے والی اس سے تمہیں بھٹکا دیں گے، لہٰذا تم اس سیدھے راستے پر چلو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ تمہاری سب سے اہم ضرورت وہ سیدھا راستہ ہے، لیکن ہمیں سیدھے راستے کی ضرورت ہمیں ہمارے گھر میں بھی ہے، ہمیں ایک شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ معاملات میں اسے سیدھے راستے کی ضرورت ہے، بیوی کو شوہر کے ساتھ، بیٹے کو والد کے ساتھ، بھائی کو بھائی کے ساتھ، ماں کو بچوں کے ساتھ، پھر ماں کو ساس کے ساتھ، پھر اگر بندہ باہر آتا ہے تو بندے کو دکان میں چاہیے، دکان میں سیدھے راستے کی ضرورت ہے، کھانا کھانا ہے تو کھانا باہر میں، لیکن کھانا سیدھے راستے سے آنا چاہیے، حلال طریقے سے ہو، ناجائز طریقے سے نہ ہو، کمانا ہے تو کمانے کے لیے بھی سیدھا راستہ چاہیے کہ ناجائز طریقے سے نہ ہو۔ الغرض جو بھی معاملہ انسان نے کرنا ہے، ہر معاملے میں انسان کو سیدھے راستے کی ضرورت ہے، اگر وہ بھٹکے گا۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن کریم میں فرمایا انہ لکم عدو مبین، یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ تمہیں سیدھے راستے سے بھٹکائے گا، اس کی پوری کوشش ہے، اس نے قسمیں کھائی ہیں، اس نے رب کے سامنے کہا ہے کہ اے میرے رب، مجھے اس بات کی قسم ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، لیکن میں بھی اس بات کی قسم اٹھاتا ہوں کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اور عجیب بات ہے، اس سب بات کے باوجود ہم یہ بات نہیں سمجھتے کہ ہمارا دشمن کون ہے، ہم دنیا کے پکڑوں میں لگ کر اپنے اصل دشمن سے ہم نے اپنی آنکھیں موڑ لی ہیں۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کس عظیم الشان انداز میں، کیا انداز ہے کہ بندہ، ایک بیٹا باپ اگر بیٹے کو پہلے سکھاتا ہے کہ دیکھو بیٹا مجھ سے یہ مانگو میں تمہیں دے دوں گا، چھوٹا سا بچہ ہو، اور جب مانگتا ہے تو پھر باپ کہتا ہے کہ دیکھو اس نے مجھ سے یہ بات مانگی ہے، اس نے میری تعریف کی ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی یہاں بچوں کی طرح بتا رہے ہیں کہ میری تعریف کرو، مجھ سے مانگو، اور مانگو گے تو تمہیں میں دوں گا۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے بندو مجھ سے یہ بات مانگو، مجھ سے سیدھے راستے کی ہدایت مانگو۔ ہدایت کسے کہتے ہیں؟ ہدایت کے دو مطلب ہے کہ ایک ہدایت کا مطلب ہے کہ سیدھا راستہ، ایک ہدایت کا مطلب راستہ دکھانا، اور ایک مطلب ہے پہنچانا۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ بھئی مجھے یہاں سے آپ ڈی سی آفس کا راستہ بتا دیں، تو ایک یہ کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں سے آپ مسجد سے باہر نکلو، سیدھے ہاتھ پہ جاؤ، سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ پر جانا، سیدھا سیدھا ہاتھ پہنچ جاؤ گے، اور ایک یہ کہ میں آپ کو ہاتھ سے پکڑ کر پہنچا دوں، دیکھو یہ ہے وہ ڈی سی آفس۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم مجھ سے یہ کہو کہ اے میرے بندو مجھے سیدھے راستے پر پہنچا دو، دکھاؤ نہیں، پہنچا دو۔ اور دیکھیے کتنی عجیب و شان بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مشکلات بھی پیدا کی، لیکن بتا بھی دیا کہ مشکلات سے نکلنے کے لیے بھی تم مجھ سے مانگو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تم کہتے ہو کہ ہم تجھی سے مانگیں گے، تم مجھ سے مانگو، میں تمہیں مانگنے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھا راستہ دکھا۔ پھر سیدھے راستے کی اللہ تعالیٰ نے خوبصورت انداز میں وضاحت فرمائی، اور کس انداز میں کہ دیکھو سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے کہ جن لوگوں پر اے اللہ تم نے انعام کیا ہے۔ وہ کون ہے؟ سورۃ النساء کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 69 کے اندر کہ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے
سیدھے راستے پر چلنے والے کون لوگ ہیں؟ وہ 4 قسم کے لوگ ہیں، ایک انبیاء، دوسرا صدیقین، تیسرا شہداء اور چوتھے صلحاء۔ انبیاء یہ ان کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، تو انبیاء یہ اللہ تعالیٰ کے وہ لوگ ہیں جن کے اوپر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ انعام فرماتے ہیں، اور پھر صدیقین وہ لوگ ہوتے ہیں جو انبیاء علیہ السلام کی تمام باتوں کو بالکلیہ مان کر اسے اپنے وجود میں عمل میں وجود میں لے آتے ہیں، جس کی مثال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حضور نے جو فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا پیکر تھے۔ تو صدیقین وہ لوگ ہیں جو انبیاء کا بالکل پرتو ہوتے ہیں، ان کا عکس ہوتے ہیں، یعنی اگر کسی نے انبیاء کو دیکھنا ہو تو وہ صدیقین کو دیکھ لے۔ صدیقین کو انبیاء کی شبیہ ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر شہداء وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی وحی اور اللہ کے انبیاء پر اپنی جانوں کو قربان کیا۔ اور چوتھا صلحاء۔ اب دیکھیے یہ ان میں سے انبیاء تو اب ہمارے زمانے میں نہیں، لیکن باقی 3 لوگ موجود ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ہمیں نہیں ملتے تو اللہ کی قسم، اللہ کا حکم جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اگر دنیا میں کوئی نیک آدمی نہ ہو تو پھر قیامت کے قائم ہونے کا وقت ہے۔ یہ کہنا کہ ہمیں نیک لوگ نہیں ملتے، یہ ایسا ہے جیسے کہ کوئی یہ کہے دن چڑھے یہ کہے کہ ہمیں سورج نہیں ملتا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ ہاں ڈھونڈنے سے ملیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں صراط مستقیم کی تعریف میں فرماتے ہیں کہ دیکھو صراط مستقیم تم ڈھونڈو گے تو تمہیں شاید پریشانی ہو، لیکن ہم تمہیں راستہ بتاتے ہیں۔ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صلحاء، ان کا راستہ ڈھونڈو کہ یہ کس راستے پر چلے تھے۔ ان کے راستے پر چلو گے تو منزل پر پہنچ جاؤ گے۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ ایک آدمی سفر پر جا رہا ہو، اس کو راستے آپ خود کو پتہ نہیں، لیکن اس کے ساتھ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ ہے راستے کا، تو اس کے لیے سفر کو کاٹنا آسان ہو جائے گا، سفر اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم بھی اس دنیا سے آخرت کی طرف آ رہے ہو، تو اس سفر میں ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تم نے کن کے ساتھ رہنا ہے۔ تم نے انبیاء کے ساتھ رہنا ہے، تم نے صدیقین کے ساتھ رہنا ہے، تم نے صلحاء کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ رہنا ہے۔ ہاں پھر فرمایا کہ دیکھو یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے اوپر ہم نے انعام کیا ہے، لیکن 2 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ ان لوگوں سے ان کے راستے سے تم نے بچنا ہے۔ ان میں سے ایک راستہ فرمایا مغضوب علیہم کا راستہ، اور دوسرا ضالین کا راستہ۔ مغضوب علیہم وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے۔ پہلے لوگوں پر اللہ کا انعام نازل ہوا تھا، ان کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ یہ بات حق ہے، جانتے ہیں کہ یہی صراط مستقیم ہے، لیکن پھر بھی اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے اس کے اوپر نہیں چلتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مغضوب علیہم، یہ اپنی خواہشات کے پیچھے ہیں، اور ضالین وہ لوگ جو ناواقف ہیں، گمراہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں نے انعام علیہم، یعنی ان لوگوں کے اوپر جن پر اللہ کا انعام ہوا ان کے راستے پر چلنا ہے، ان لوگوں کے راستے پر نہیں چلنا جن کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا یا جن کے اوپر جو راستے سے خود بھٹکے ہوئے ہیں۔ اس کی علماء نے اس زمانے میں تو اس کی بہت سی مثالیں ہیں، لیکن اس زمانے میں جو مثال دی جاتی تھی وہ یہ کہ مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں۔ یہود وہ لوگ ہیں کہ جو جانتے ہیں کہ حق کیا ہے، جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا جو نظام رکھا ہے اس میں آخری نبی آپ علیہ السلام ہے، جانتے تھے لیکن پھر بھی نہیں مانتے تھے۔ تو جو جانے اور نہ مانے اس کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، تو آپ نے ان کے پیچھے بھی نہیں چلنا۔ اور نصارہ یعنی عیسائی وہ لوگ ہیں کہ یہ کم علم لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم لوگوں نے کم علم لوگوں کے پیچھے بھی نہیں چلنا، ان کے راستے پر بھی نہیں چلنا، بلکہ چلنا ہے تو سیدھے راستے پہ چلنے والے جو لوگ ہیں، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صلحاء کے راستے پر۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پہلی صورت کے اندر جس بات کی ہدایت، دیکھیے یہ ایک اتنی اہم چیز ہے صراط مستقیم کہ ہم سے دن رات کی ہر نماز میں ہر رکعت کے اندر مانگنا سکھایا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی اہم چیز ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء، صلحاء، صدیقین اور شہداء کی شارع پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔